ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ جو لوگ زمین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم ہوتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اکثر جو ظلم ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے، اور جس کے پاس پیسہ اس کے پاس طاقت ہے۔ اللہ نے اس پیسے کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ لوگ جو پیسہ اور حاصل کرنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے ظلم کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو پوری کائنات کے اندر ہے اور اس جیسی اور کائنات بھی میں ان کو دے دوں، اور قیامت کے دن ان سے کہوں کہ اپنے ظلم کی معافی تمہیں یہ سب کچھ دے کر مل جائے گی، تو یہ سب کچھ دینا پسند کریں گے، لیکن وہاں معافی نہیں ملے گی۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن کو چند پیسوں کے لیے تم ظلم و زیادتی کر رہے ہو نا، اس کا ہزار اور لاکھوں گنا بھی تمہیں دے دیا جائے نا، تو تم پھر اس کی معافی حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کسی پر ظلم کرنا، سوچ سمجھ کر کسی کا حق کھانا، کیونکہ اس کا پھر بدلہ تم اتار نہیں سکو گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ ان کے لیے وہاں وہ کچھ ظاہر کر دے گا جن کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہو۔ یعنی انسان کچھ برائیاں کرتا ہے بہت چھپ کر، کہتا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، یا کچھ کرتا ہے یہ تو معمولی چیز ہے، اس کا کون سا گناہ ہے؟ کسی کو ایسے چھیڑ دیا، کسی کا مذاق بنا دیا، بیٹھے بیٹھے دوسرے بندے کو کہہ دینا اس کو چھیڑو، یا ویسے چلتے پھرتے لوگوں کو تنگ کرنا، یار میں نے تو ویسے مذاق کیا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا انسان کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اللہ لے کر آئے گا سامنے، ساری سامنے آ جانی، ٹھیک ہے نا۔ بندوں کو تنگ کرنا، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اذیت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ وہ مذاق ہوتا ہے، اس بندے کو پوچھے جس کا وہ مذاق بن رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہم کسی کے مذاق کے لیے بنا لیتے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پتہ اس دن چلتا ہے جب آپ کا مذاق کوئی اڑاتا ہے۔ اس لفظ کا پہلا حرف جب آپ سنتے ہیں نا تو آپ کو مرچیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، جب ہمارا کوئی اس لفظ سے مذاق بناتا ہے، تو یہ ظلم ہے اللہ کی مخلوق پر، آپ کسی کا مذاق بنائیں۔ مذاق کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس کو اگلا بھی پسند کرے، جس کو اگلا بھی پسند کرے، خوش طبی جس کو کہتے ہیں، آپس میں مل کر بات کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کو اگلا بھی پسند کرے۔ یہ جو نا طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، جس طرح مرضی کما لو۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اللہ قیامت کے دن برائیوں کو ظاہر کر دیں گے جو انہوں نے کمائی، وَحَاقَ بِهِم مَا، اور وہ برائیاں ان کو گھیر لے گی، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن کا وہ مذاق بناتے تھے دنیا کے اندر۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف ہماری طرف سے پہنچتی ہے، ثُمَّ إِذَا فَضَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر ہم اس کو نعمت اور احسان عطا کر دیتے ہیں، اس نعمت سے ہم اس کی بیماری، اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو پھر کہنا شروع کر دیتا ہے یہ میرے تجربے کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا تجربہ بول رہا ہے، یہ میرا علم بول رہا ہے، یہ میری سمجھ اور عقل اور شعور کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت کچھ جب مل جاتا ہے پھر انسان کہتا ہے یہ ہے وہ میری عقل اور تجربہ جس کی وجہ سے مجھے یہ ملا۔ پہلے اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب وہاں سے نکل آتا ہے کہتا ہے میں اپنے نا علم کی بنا پر یہاں سے نکلا ہوں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے علم والے اور بڑی بڑی عقلوں والے بھی فیل ہو جاتے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، بڑے بڑے فارمولے کینسل ہو جاتے۔ تو یہ انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ فرماتے بل ہی فتنہ، یہی آزمائش ہے۔ ہم خوشحالی دے کر بھی لوگوں کو آزماتے ہیں کہ لوگ کیا کریں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آزمائش۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں اللہ بڑا خوش ہو گیا ہم پر، ہمیں سب کچھ دے دیا، اللہ کا تو تعلق ہی ہمارے ساتھ بڑا مضبوط ہو گیا، یہ سب کچھ ہماری ساری لائنیں سیدھی ہو گئی ہیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہوئے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا اوپر بڑا کنیکشن مضبوط ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لو یہ ہو نہ ہو یہ آزمائش ہی نہ ہو گئی۔ اللہ فرما رہے قد قالها الذین من قبلہم، یہ جو کہتے ہیں نا علم کی بنا پر ملا،
تجربے کی بنیاد پر ملا، عقل اور شعور کی بنیاد پر ملا۔ اللہ کہتے ہیں یہ باتیں پہلے لوگ بھی کرتے تھے، فما اغنی عنہم، کوئی فائدہ نہیں دیا ان باتوں نے، ما کانوا یکسبون، جو کمایا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری کامیابی کو اپنی عقل کے اوپر بٹھا لی، اللہ کا کہیں نام ہی نہیں۔